4 پوائنٹڈ فارمولا جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے ایسے موقعوں پر، جس میں ہم نے وہ باتیں جو سیکھ رکھی ہیں، غلط باتیں سیکھ رکھی ہیں جو کہ کوئک فکس ہیں، جو کہ ہم نے ضرورت کے تحت سیکھی تھی کہ ابھی ابھی ہمارا کوئی کام نکل جائے، جنہیں ہم جگاڑ بھی کہتے ہیں، یا وقتی طور پر کوئی چیز جیسے نشہ، یہ ہم نے وقتی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیا اور پھر اس کو سیکھ لیا کہ جب بھی ضرورت ہوئی، بجائے صحیح طریقہ استعمال کرنے کے، بجائے ڈیپ بریدنگ کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے، نیند پوری کرنے کے بجائے یہ نشے والا طریقہ آسان سمجھا جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں، اپنے نشے والا طریقہ۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ رکھی ہیں، ہم نے غلط چیزیں ہیں پر سیکھ رکھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم صحیح چیزیں سیکھیں، ہم وہ غلط چیزیں پہلے سیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں قریب پڑتی ہیں، آسان پڑتی ہیں۔ وہ ارد گرد میں دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کے بہت آسانی سے وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ارد گرد میں لوگوں کو کرتے دیکھا، ماں باپ کو کرتے دیکھا؟ مثال کے طور پر ان میں سے ایک چیز غصہ ہے۔ تو غصہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ کوئی بتائے گا غصہ ہم کس سے سیکھتے ہیں، ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ جب گھر والے غصہ کرتے ہیں، بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، یا آپس میں غصہ کرتے ہیں، یا جب ہم ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غصے سے کام نکالتے ہیں، جب دفاتر میں لوگ غصہ کرتے ہیں جس سے کام نکلتا ہے، تو جس چیز سے کام نکلتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، اور غصہ کرنا ہم سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بہت گہرائی میں اپنے دماغ میں بسا لیتے ہیں، اور غصے سے ہمارا کام نکلتا ہے اور بڑی تیزی سے نکلتا ہے، اور غصے سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے اندر انرجی ہے، کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم سست نہیں ہوتے، اور غصے سے ایسے لگتا ہے کہ ہم ذرا بادشاہ ہیں، ہمارا کافی روب ہے دوسرے لوگوں پہ۔ غصے سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ممتاز ہیں، کیونکہ اگر ہم غصہ کر سکتے ہیں اور دوسرے غصہ سہنے پہ مجبور ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری چلتی ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر غصے سے ہمارا کام نکلتا ہے، غصے سے ہمیں انرجی فیل ہوتی ہے، اور غصے سے ہم ممتاز لگتے ہیں، تو یہ تو بڑی کوئی لاجواب چیز ہے غصہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ ہو تو ہم اپنے آپ کو غصے سے ذرا سیپریٹ کر لیں۔ کیسے سیپریٹ کریں گے؟ یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے۔ یہ ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے جو 4 پوائنٹڈ فارمولے میں ہم پہلے سے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے دماغ نے یہ غلطی سے سیکھ لیا ہے۔ ہم سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ یہ میں نہیں، میرا غصہ آپریٹ کر رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ میرے دماغ نے غصہ کرنا غلطی سے سیکھ لیا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کام تھا جو کہ اصل میں اس وقت مجھے کرنا تھا، اور وہ کام میں پہلے کر لیتا ہوں، غصہ میں بعد میں کروں گا۔ اس سے غصہ آہستہ آہستہ ڈسیپیٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو ترجیح دے لیتے ہیں اور غصے کو کہتے ہیں کہ بعد میں کروں گا، تو بعد میں غصے کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی، غصے کے اندر اتنی جان نہیں رہتی، کیونکہ غصے کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے۔ غصہ آخر کار جو ہے وہ ڈسیپیٹ کر جاتا ہے، یعنی فزل آؤٹ کر جاتا ہے، یعنی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ غصے کو آپ نے بہت کامیابی سے ٹال دیا۔ اچھا، اس کی جگہ آپ انگزائٹی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ چڑچڑا پن بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی جگہ آپ رنج کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ میرا رنج ہے، اور میرے دماغ نے رنج کرنا سیکھ لیا ہے، اور وہ کیا کام تھا جو مجھے اصل کرنا تھا اس وقت، اور میں رنج کر رہا ہوں، اور وہ کام میں پہلے کر لیتا ہوں، بعد میں رنج کر لوں گا۔ جب آپ ایسی چیزوں کو بعد میں ٹال دیتے ہیں تو ان کی اہمیت آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے۔
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।